نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر جب اس جگہ کو آباد کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ اللہ اس گھر کو امن کی جگہ بنا، اور پہلے بلد کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیگم بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑا تھا بیت اللہ کے سراؤنڈنگز میں، اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹیلا تھا اور کانٹے دار جھاڑیاں تھی اور اس قسم کے پہاڑ، آپ کو پتہ ہے وہاں کس قسم کا ماحول ہے، تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی۔ لیکن وہاں انہوں نے جب چھوڑا تو پھر اس کو کہا کہ اللہ اس کو بستی بنا تاکہ وہ میرے گھر والے وہاں پہ رہ سکیں، دعا مانگی، اور امن کی جگہ بنا کہ وہاں امن ہو۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زندگی زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے وہاں امن رکھا ہوا ہے، وہاں پہ قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، بہت ساری چیزوں سے وہاں امن دیا ہوا ہے۔ کوئی صدیوں میں کوئی ایک آدھا واقعات شاذ و نادر ہوا ہے کہ بیت اللہ کا حج بھی موقوف ہوا، کرامتہ ایک فرقہ تھا کہ اس نے وہاں پہ قتل و غارت گری کی، اسی طرح حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی وہاں پہ بیت اللہ پہ حملہ ہوا، تو وہ ایک بہت شاذ و نادر واقعات ہیں جو ہوئے، اور وہ بھی مسلمانوں کے ہوئے، باہر سے کسی نے حملہ آ کے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ قیامت کے نزدیک بھی جب دجال بھی نکلے گا تو وہ بھی بیت اللہ اور مکہ مکرمہ میں اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کی حفاظت فرمائی، تو انہوں نے جو دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے اہل کو، اس بستی کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل عطا فرمائیں۔ تو اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ وہاں مکہ مکرمہ میں اور وہ ایسی جگہ کہ وہاں پہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں کاشتکاری نہیں ہو سکتی، پہاڑ ہیں، چٹیل، اس طرح کا ماحول ہے، لیکن اللہ نے طائف کو آباد کیا، وہاں سے پھل آتے ہیں، پھر پوری دنیا سے وہاں پھل آتے ہیں، اور پوری دنیا سے وہاں سامان آتا ہے اور صنعتی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس گھر کو ایک خصوصیت ان کی دعا کی وجہ سے دی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن انہوں نے ساتھ کیا کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پہ، اس کے لیے پھلوں کا، ان کے لیے رزق کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہا۔ یہ اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ پہلے جب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میری جو ذریت ہے، میرے بعد میں آنے والی نسل ہے، یا اللہ ان کو بھی امام بنا لوگوں کا، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں ظالموں کو امام نہیں بناؤں گا۔ تو یہاں پہ انہوں نے احتیاط کی، ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا کہ جو میرے ایمان لے کے آئیں گے آپ پہ یا آخرت پہ، ان کو رزق دے۔ تو آگے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال ومن کفر، کہ جو کفر کرے گا فامتہ قلیلا، تو میں اس کو مہلت دوں گا، نفع دوں گا تھوڑا بہتا، ثم استرہ الی عذاب النار، پھر اس کو لوٹاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ دنیا میں تو قاعدہ مختلف ہے، وہاں آپ نے امامت مانگی تھی تو امامت میں نہیں دے سکتا مشرکین کو یا ظالموں کو، لیکن یہ دنیاوی معلومات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہاں آپ نہیں بھی مانگ رہے تو میں پھر بھی ان کو دوں گا۔ تو یہاں اس اشکال کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ یہ کافر دنیا میں بہت ترقی کر رہے ہیں اور ان کے پاس دنیائی معلومات اور دنیائی عہدے اور یہ چیزیں دنیا کے حساب سے بہت زیادہ آگے ان کی چیزیں ہیں، تو اس پہ کبھی اشکال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کی قرب کی علامت بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیتا ہے، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کا طاقت، دنیا کی قدرت اللہ ایسے ہی دے دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہ یہاں کوئی وہ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ان کی چاندی کی ان کے چھتوں کو کر دے اور ان کی سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دے اور سونے کا بنا دے ان کے لیے چیزوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا۔ لیکن تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اس لیے ان کے ساتھ دنیا میں کافروں کو بھی بہترین رزق دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی بنانے اور اپنانے والا بنائے، آمین۔